آج اسے اس گھر میں تیسرا دن۔ روبیہ اور انیکا تو اس سے ایسی دوستی ہو گئی تھی جیسے وہ شروع سے ہی ان کے ساتھ رہتی آ رہی ہو۔ روبیہ اور وہ تقریباً ہم عصر ہی تھی، جبکہ انیکا چھوٹی تھی، چھوٹی تو تھی لیکن ہری مرچ۔ اس وقت وہ تینوں لان کے گھاس پر براجمان تھی۔ موسم نے یکدم ہی بے وفا محبوب کی طرح رنگ بدلا تھا۔ صبح سے کڑکتی دھوپ کی تمازت سے جھلستے دیوار در اب آسمان کی عنایت پر کچھ پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ہولے ہولے چلتی ہوا درختوں اور پودوں کے پتوں سے سرگوشیاں کرتی ان کی کہتی آ جا رہی تھی۔ یہ تینوں پھولوں کے کنج کے قریب بیٹھی تھی۔ ان سے قدرے فاصلے پر بچھی لان چیئرز پر گھر کی دیگر خواتین چائے اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ ویسے آریان آپی، آپ نے اب تک ہمارے گھر کے افراد کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی۔ انیکا نے شریر ہوا کی اٹکھیلی سے ماتھے پر جھول آنے والی لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کے اس سوال پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آریان کے لبوں پر در آئی۔ کیا بہت ضروری ہے؟ سوال کے جواب میں اس نے الٹا سوال کر دیا۔ بالکل، جب ہم کسی خاص ماحول میں یا چند افراد کے درمیان میں رہتے ہیں تو خود بخود ہمارا ذہن وہاں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے، مثبت یا منفی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی رائے محفوظ ہے اس وقت۔ انیکا فلسفیانہ انداز میں گویا ہوئی۔ خدا را ان کی اپنا فلسفہ بول کر بلا وجہ دماغ پلپلا کرنے کی کوشش مت کرو۔ اچھا خاصا موسم ہے اور بہت ہی اچھا موڈ بھی، دونوں غارت ہو جائیں گے۔ روبیہ اس کی باتوں سے اکتا کر بولی۔ آریان آپی، ازل سے ہی بیچارے فلسفیوں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے، خواہ وہ جبران ہو یا سکرات، دکھ کا زہر پلاتے ہیں اسے یہ زمانے والے۔ کوئی قدر نہیں ٹیلنٹڈ لوگوں کی یہاں۔ مصنوعی سرد آ بھر کے انیکا نے کہا تو آریان مسکرانے لگی۔ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، نہ تو ہم فلسفی کی بکریاں ہیں کہ تمہاری باتیں سن سن کر دماغ کا خانہ خالی کر دیں، اور نہ ہی تم کوئی اتنی بلند پایا فلسفی ہو جس کا کہا ہوا اتنا قیمتی ہو کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے پھریں۔ روبیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹاپک چینج کیے دیتے ہیں۔ آریان آپی تو اپنی رائے نہیں دیں گی؟ البتہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی رائے سے اس پیاری سی لڑکی کو، جو اب ہماری آپی بھی ہیں، ضرور شیئر کریں۔ کیا مطلب؟ کون سی رائے؟ کس کے بارے میں؟ روبیہ نے حیرت سے انیکا کی طرف دیکھا۔ ارے یہی جو رشتوں کی فوج ظفر موج ہے ہمارے ارد گرد، انہی کے بارے میں، اور کیا؟ انیکا نے جیسے روبیہ کی کم عقلی پر ماتم کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ارے روبیہ، کیوں بیچاری کو بار بار ٹوک دیتی ہو؟ کہنے دو۔ ہاں انیکا، بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ آریان نے پہلے روبیہ اور پھر انیکا کو مخاطب کیا تو انیکا نے چڑھانے والے انداز میں روبیہ کی طرف دیکھا اور گویا ہوئی۔ ہاں جی، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہر انسان کی اپنے ماحول اور ارد گرد بسنے والوں کے بارے میں اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ باقی سب کیا سوچتے ہیں اس کا تو ہمیں علم نہیں، البتہ ہماری رائے سادات نگر کے باسیوں کے بارے میں کچھ یوں ہے۔ ارے ارے ایک منٹ۔ انیکا یوں خاموش ہوئی جیسے اسے کچھ بھول گیا ہو اور وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو جناب، سفید کرتے شلوار اور دوپٹے میں لپٹی لپٹائی سمٹی سمٹائی سی یہ ہمارے گھر کی سب سے بزرگ ہستی ہیں۔ ان کے سفید بالوں اور پروقار شخصیت کی طرح ان کا دل بھی اسی قدر قابل تعظیم و تکریم ہے، اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس گھر میں سے ہماری سب سے زیادہ دوستی انہی سے ہے۔ عرف عام میں انہیں بڑی اماں کہتے ہیں، اور عرف خاص یعنی ہم انہیں دادو کہتے ہیں۔ سادات نگر انہی کی راجدھانی ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ایک خوبصورت سر سبز لان نظر آئے گا۔ یقیناً لان کی دلکش آرائش، ترتیب اور خوبصورتی دیکھ کر آپ مکینوں کی خوش ذوقی اور محنت کو سراہیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ یہ سارا کمال مکینوں کا نہیں، مالی کا ہے۔ اس گھر والے آرائش و زیبائش اور محنت کو پسند ضرور کرتے ہیں، لیکن اس آتش میں بے قطر کود پڑے، ایسا قطعی نہیں۔ انیکا ایک پل کو رکی۔ آریان دلچسپ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی، جبکہ روبیہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے روبیہ کی تیز نگاہی کو نظر انداز کرتے ہوئے بیان وہیں سے جوڑا جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا۔ لان کے بالکل سامنے 3 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک چمکدار چکنے فرش والا برآمدہ ہے۔ برآمدے کے بالکل سامنے لکڑی کا بڑا سا منقش دروازہ ہے۔ یہ ہال کمرہ ہے جسے گھر کے افراد ٹی وی لاؤنج کہتے ہیں، لیکن آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، ڈرائنگ روم، سٹنگ روم، میٹنگ روم، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ کمرے کے دیدہ زیب ڈیکوریشن اور لشکارے مارتے ہوئے فرنیچر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ملازمہ کے ہاتھوں پر کڑی نظر رکھ کر کروائی جاتی ہے۔
یہ ملازمہ اس گھر میں برسوں سے کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ نام شاکرہ ہے لیکن صبر و شکر نام کو نہیں۔ گھر میں کھانا سب سے پہلے یہی کھاتی ہے، چاہے مالکان نے کھایا ہو یا نہیں۔ اس بات کی محترمہ کو رتی برابر پرواہ نہیں۔ اب آتے ہیں گھر کے افراد کے پاس، تو جناب سب سے پہلے ہم یہ وضاحت کرتے چلیں کہ اس رائے سے مرد حضرات مستثنیٰ ہیں۔ ہم ان کے بارے میں رائے محفوظ رکھتے ہیں۔ انیکا کی آخری بات پر روبیہ اور آریان کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ کیوں، مرد حضرات کے بارے میں رائے نہیں دی جا سکتی؟ دی جا سکتی ہے، لیکن اس سے نقص امن کا خدشہ ہے۔ ہاں تو جناب، گھر کی سب سے بزرگ خاتون کا تعارف تو ہو چکا۔ اب آتے ہیں اس گھر کی بڑی بہو یعنی تائی جی کی طرف۔ تائی جی ایک معصوم اور بھولی بھالی خاتون ہیں۔ ہم انہیں پیدائشی ماں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، جانوروں کے لیے بھی دل میں ڈھیروں ڈھیر پیار رکھتی ہیں۔ گھر بھر کی کسی کو کوئی تکلیف ہو، سب سے زیادہ دکھ تائی کو ہوتا ہے، اور وہ اس تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں۔ شاعر نے انہی کے بارے میں کہا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کیوں روبی، ہم نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ انیکا ایک شان بے نیازی سے بولی۔ نہیں بھائی، ہم میں اتنی جرت کہاں کہ آپ کی کہی کسی بات کو غلط کہہ سکیں۔ روبیہ نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ آریان کو یہ دونوں بہنیں انتہائی پیاری لگی تھیں۔ نکی، تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ آریان نے انیکا کو کچھ سوچتے پا کر کہا تو اس نے آریان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے کچھ دیر پہلے کی شوخی ختم ہو گئی تھی، چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دراصل جس ہستی کا میں اب ذکر کرنے جا رہی ہوں، لوگوں کے لیے تو شاید وہ اتنی اہم نہ ہو، لیکن آپی، ان کی حیثیت سے اس بات سے لگا لیں کہ ہماری سانسوں کا ایک تانا بانا انہی کے مرہون منت ہے۔ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ جان گئی ہیں کہ وہ کون ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سمجھا، باقی سب کی شینا پھپھو اور ہماری ماما۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی کہ اگر کسی نے جنت کو مجسم و متحرک دیکھنا ہو تو وہ ہماری ماما کو دیکھ لے۔ محبت، عقیدت، احترام، جانے کتنے ہی جذبے اس کے لہجے میں سمٹ آئے تھے، ایک ماں کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ لیکن شاید دنیا میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جنہیں گل ہائے عقیدت کی صورت میں ماں کے قدموں پر نچھاور کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا فرض پورا ہوا، ہم نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا۔ آریان کی گھنیری پلکوں تلے ماں کی پاکیزہ شبیہ لہرا گئی۔ کتنا سکون، کتنی طمانینت تھی اس آغوش میں، کتنا پیار تھا آنکھوں میں۔ وہ سکون، وہ طمانینت، وہ مامتا، وہ محبت، سبھی کچھ اس کی میراث، اس کی جاگیر تھا۔ لیکن آج وہ راستوں کی بیٹی تھی، گرد سفر کی طرح قافلے کے پیچھے رہ گئی تھی۔ ڈار سے بچھڑی ایک ایسی کرلاتی گونج تھی جس کی کرلاہٹیں، سسکیاں، جس کی چیخیں اور محض صرف اس کی ذات کے اندر تک محدود تھا۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے اندر جھانک کر اس دہشت بے امان میں اس کی خواہشوں کی بے کفن لاشیں ڈھونڈ سکتا۔ پھر کسی کو کیا پڑی تھی بے اثر دعاؤں کے مستجاب ہونے کے منتظر رہنے کی؟ سو پوری دنیا اپنی رنگینیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آریانہ پی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ انیکا نے پوچھا تو وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سوچ نہیں رہی ہیں، بور ہو رہی ہیں تمہارے اس طویل و عریض تعارف سے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر، جس کے ختم ہونے کے کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہے۔ اگر تم اسی طرح تعارف پیش کرتی رہیں تو یقیناً یہ سال یہیں لان میں بیٹھے بیٹھے گزر جائے گا۔ روبیہ کی بات سن کر انیکا نے برا سا منہ بنایا۔ دیکھ لیا آریان آپی، ایسے لوگ ہوتے ہیں شخصی آزادی کو سلب کرنے والے، غیر جمہوری ڈکٹیٹر۔ ارے نہیں بھائی، میں ہرگز بور نہیں ہو رہی۔ جس کے پاس تم جیسی اچھی اور مخلص دوستوں کا ساتھ ہو، بھلا وہ بور یا دکھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں مجھے اپنی امی یاد آ گئی تھی، آریان دھیمے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ہم بھی اتنی دیر سے یہی سوچ رہے تھے کہ آج تک ہماری کمپنی سوائے روبی کے کبھی کسی کو ناگوار نہیں گزری، پھر آپ کی نفس طبع ہمیں کیوں نہ برداشت کر پائی۔ خیر، مس روبیہ کے کانوں تک یہ خبر یقیناً پہنچ چکی ہوگی کہ آریان آپ بھی ہرگز بور نہیں ہو رہی، بلکہ گہری دلچسپی سے ہماری گفتگو سے مستفید ہو رہی ہیں، لہٰذا امید ہے کہ اب وہ اپنی چونچ بند رکھیں گی۔ انیکا شرارتی نظروں سے روبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے کہہ کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ یہ ہماری بہن کا مخصوص انداز ہے، اس طرح رخ پھیر کر یہ ہمیں باور کرانا چاہتی ہیں کہ اب ان کے ناراضگی کا دور شروع ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں۔ یہ رخ پھیر کر اس لیے بیٹھی ہیں تاکہ ہماری باتوں پر جو تاثرات ان کے خوبصورت چہرے پر آئیں وہ ہماری نگاہوں کے دست برد سے محفوظ رہ سکیں۔
انیکا کی بات سن کر آریان مسکرا دی جبکہ روبیہ کھسیانی سی ہو کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے، تم باز نہیں آ سکتی؟ یہ ہوئی نا بات۔ ہاں تو نامکمل تعارف کی طرف آتے ہیں۔ اوہو، کچن میں اٹھا پٹک ہو رہی ہے، یہ پلیٹ ٹوٹنے کی آواز ہے۔ گھبرائیے مت، ہمارے گھر کی ان خاتون کی کچن میں موجودگی کا ثبوت ہی یہی ہے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، یہ ہیں زاہدہ چچی، ہمارے خاندان کے اکلوتے ڈاکٹر فخر دادا پردادا جناب فواد حسین کی والدہ ماجدہ، خاندان بھر میں نیم حکیم مشہور ہیں۔ کسی کو کوئی بیماری ہو، ایسے ایسے دیسی نسخہ جات سے بہرہ مند کرتی ہیں کہ مریض کی زندگی محض ایک معجزہ ہی رہ جاتی ہے۔ ابھی تک فیملی کے افراد ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن کیونکہ ان کے بتائے ہوئے نسخہ جات پر عمل نہیں کرتے۔ پورا خاندان حیران ہے کہ زاہدہ چچی کے ہاں اتنے ذہین و فتین بیٹے نے جنم کیسے لے لیا۔ غالباً وہ ان کی قربت و محبت سے زیادہ فیض یاب نہ ہو پائے ہوں گے۔ انیکا کی بات سن کر آریان کے ذہن کے پردے پر ایک ہیولا سا سرسرایا اور پھر عکس بن کر آنکھ کی پتلی پر سمٹ آیا۔ ان 3 دنوں میں اس نے محض 2 بار ڈاکٹر فواد کو دیکھا تھا۔ انہوں نے سرسری سا اس کا حال چال پوچھا تھا اور بس، یوں جیسے وہ اسے یہاں لا کر بھول گئے ہوں، یا شاید وہ کوئی بے جان بے وقت سی چیز تھی جس کا خیال انہیں پھر دوبارہ آیا ہی نہیں۔ فیضی چچی، نہ ہم کسی کے، نہ ہمارا کوئی مکمل تفسیر ہے، نہ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہیں، نہ اپنے معاملات میں دخل اندازی پسند کرتی ہیں۔ انہیں صرف اپنے میاں اور بچوں کی ہمہ وقت پرواہ رہتی ہے، لہٰذا یہ سارا دن ہی آپ کو کسی نہ کسی کام میں جتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اظہر چچا انہیں کولو کا بیل کہتے ہیں اور غالباً غلط بھی نہیں کہتے۔ انیکا نے فربا سی فیضی چچی کو ہدف بنایا۔ روبیہ اور انیکا مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نکی، کتنا بولتی ہو تم، تھکتی ہی نہیں؟ روبیہ نے کہا۔ ارے دنیا میں آزادی رائے کا حق ہر ایک کے پاس ہے۔ ماما اور تم دونوں ہی مجھے بولنے نہیں دیتی۔ آریان آپی کوئی غیر تو نہیں ہے؟ کم سے کم ان کے سامنے بولنے سے تو مت روکو۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آریان کوئی غیر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بچوں کا تعارف پھر کسی دن پر اٹھا کر رکھیں گے۔ فیملی کی سب سے ہر دل عزیز شخصیت کا تعارف تو ہونا چاہیے نا۔ انیکا کی آنکھوں میں شرارت آمیز مسکراہٹ نے کروٹ لی۔ کون؟ روبیہ نے پوچھا۔ میری، تمہاری، خاندان بھر کی آئیڈیل حدیقہ چچی۔ کیا؟ روبیہ تو جیسے مارے صدمے کے بے ہوش ہونے کو تھی۔ آئیڈیل حدیقہ چچی؟ ہاں بھائی، اس میں غلط کیا ہے؟ آئیڈیل بہو کی تمام تر خوبیاں ان میں درجہ اتم موجود ہیں۔ آریان آپی، روایت کا حسین ترین نمونہ ہے ہماری یہ چچی۔ آئیڈیل بیوی، آئیڈیل بہو، آئیڈیل چچی اور آئیڈیل بھابھی۔ آریان نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ انیکا کے لہجے میں اسے طنز کا شائبہ سا ہوا۔ 30 سال سے جڑا ہوا خاندان محض ان کی تنے تنہا جد و جہد سے بکھر گیا۔ آئے روز گھر میں ہونے والے جھگڑوں میں بڑی جاں فشانی سے کام لیتی ہیں۔ اکثر گھریلو نوک جھونک انہی کی تگ و دو کی مرہون منت ہے۔ بڑی اماں کا غرور، چچوں چچیوں کا محبت بھرا ساتھ اور احساس کا رشتہ انہوں نے بڑی ارک ریزی سے اور جان لڑا کر توڑا۔ کیا ایک خاتون میں آپ کو یہ سب خوبیاں مل سکتی ہیں؟ نکی، بس کرو، چچی نے سن لیا تو فساد کھڑا کر دیں گی۔ روبیہ نے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف دیکھا جہاں ابھی تک تمام خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ آریان نے سب کی طرف دیکھا۔ جانے کیا بات تھی، بڑی اماں کی طرف اس کا دل کھنچتا تھا۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ بڑی اماں کے پاس بیٹھے، ان سے باتیں کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ جانے وہ کیا محسوس کریں۔ اس کی پرسوچ نگاہیں بڑی اماں پر جمی ہوئی تھی اور ذہن جانے کن بھول بھلائیوں میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ شاید انیکا نے موضوع بدل دیا تھا۔ ماحول اب بھی خوشگوار تھا، سب کے چہروں پر اب بھی ویسی ہی مسکراہٹیں بہار دکھا رہی تھی، لیکن آریان اس ماحول سے یکدم کٹ گئی تھی، یوں ہی جیسے بھری بہار میں جب ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہوں، کوئی نوخیز کلی اچانک شاخ سے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سفید براق یونیفارم میں لمبے سیاہ بالوں کی چوٹی گوندے سادہ سے چہرے کے ساتھ وہ اس وقت ابا میاں کی عدالت میں کھڑی تھی۔ مسرت جہاں، آج سے آپ کا کالج آنا جانا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو پک اور ڈراپ کرنے کی ذمہ داری ہم نے شاکر حسین کے ذمہ لگا دی ہے۔
یہ بتانے کی سرے دست ہم ضرورت نہیں سمجھتے کہ سکول اور کالج میں انسان پڑھائی کے حصول کے لیے جاتا ہے، اس لیے دیگر غیر نصابی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شبیر حسین عمیق نگاہی سے مسرت جہاں کے پاکیزہ چہرے کو جانچ رہے تھے۔ شاید وہ نظروں ہی نظروں میں ان کے اعتماد کو ٹٹول رہے تھے کہ کیا ان کے گھر کی یہ زمانے سے انجان کلی اتنی مضبوط ہے کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل سکے۔ اجلے کپڑے پہننا مشکل نہیں ہوا کرتا بٹیا رانی، ان کے اجلے پن کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ گھر سے باہر ضرور جا رہی ہیں لیکن ہر دم اس گھر کی روایات کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ ہم مزید کچھ نہیں کہیں گے، تھوڑے کو ہی بہت جانیے۔ ابا میاں نے بات ختم کر کے چائے کی پیالی ہاتھ میں تھام لی۔ اماں بی نے ان کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ تھمایا اور وہ دونوں کو خدا حافظ کہتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ باہر آتے ہی فضا میں یوں گہرا سانس لیا جیسے بڑی دیر سانس رو کے کھڑی ہوں۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے یونیفارم پر اوڑھنے والا میرون دوپٹہ طے کر کے فائل میں رکھا اور برقع جسے وہ خیمہ کہا کرتی تھی اوڑھ کر باہر آ گئیں۔ شاکر حسین اپنی بائک چمکانے میں مصروف تھا۔ آ گئی چڑیل، تم بھی میری آزادی سلب کرنے کی کوششوں میں لگی رہا کرو، آؤ بیٹھو۔ مسرت جہاں کو اس کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئیں کہ اگر کچھ کہہ دیتی تو شاکر حسین نے یہیں سب کچھ بھول بھال کر جھگڑا شروع کر دینا تھا، اور وہ ابا میاں کی عدالت کی وجہ سے پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکی تھیں۔ سو چاروں ناچار خلاف عادت خاموشی سے بائک پر بیٹھ گئیں۔ شاکر حسین بائک سٹارٹ کر کے گھر سے باہر لے آیا۔ مسرت جہاں پہلے بھی اسکول جاتی نہیں تھی لیکن آج جانے کیا بات تھی، سیاہ نقاب کے پیچھے سے بھی انہیں دنیا نکھری نکھری، اجلی اجلی، نئی نئی سی لگ رہی تھی، یوں جیسے کائنات ساری کی ساری بدل کر ان کے سامنے آ گئی ہو۔ انہوں نے نئی کتابوں سے بھرا بیگ یوں دبوچ کر سینے سے لگا رکھا تھا جیسے اس میں ہفتہ اقلیم کی دولت سنبھال رکھی ہو جس کے کھو جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ جانے ذہن کس سوچوں میں غلطاں تھا کہ کالج پہنچنے کی انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اوئے اب اترنا بھی ہے یا چھٹی تک یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ شاکر حسین کی آواز انہیں حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ منزل آ چکی تھی یا شاید وہ راستہ تھا جو انہیں ان کی من پسند منزل پر لے جا سکتا تھا۔ وہ بائک سے اتر آئیں۔ 1 بجے آ جاؤں گا لینے، اس درخت کے نیچے میرا انتظار کرنا، سمجھی؟ گیٹ کے بائیں طرف لگے بڑے سے پیپل کے درخت کی طرف اشارہ کر کے انہیں سمجھانے کے بعد شاکر حسین نے بائک کو گھوڑے کی طرح ایڑ لگائی اور پلک جھپکنے میں یہ جا وہ جا۔ مسرت جہاں تو جہاں کی کہاں کھڑی رہ گئیں۔ کالج کی لڑکیاں ابھی آ رہی تھیں، وہ بھی ان میں شامل ہو کر اندر کی طرف چل پڑیں۔ کہاں گورنمنٹ کا ایک سادہ سا مختصر سی عمارت پر مشتمل سیکنڈری اسکول اور کہاں پوسٹ گریجویٹ کالج۔ جس بات نے مسرت جہاں کو پریشان کیا وہ یہ تھی کہ کالج میں کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ جگہ جگہ لڑکے لڑکیاں ٹولے بنائے کھڑے اور بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پریشان سی وزٹر لابی میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ غالباً اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں عدم معلومات نے انہیں کچھ حواس باختہ کر دیا تھا۔ بامشکل برقع اتار کر تہہ کر کے انہوں نے بڑا سا میرون دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لیا۔ عجیب گاؤدی قسم کے لوگ تھے جنہیں بیچاری مسرت جہاں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ایکسکیوز می مس، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بھاری مردانہ آواز مسرت جہاں کو کچھ پریشان کر گئی۔ انہوں نے بوکھلا کر اپنے سامنے موجود شخصیت کو دیکھا تھا، مہذب لب و لہجہ اور سلجھی ہوئی شخصیت۔ مسرت جہاں کے بوکھلانے پر وہ بھی قدرے پیچھے ہٹ کر دیکھنے لگا۔ غالباً اپنی بات کا یہ رد عمل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ سائنس ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے؟ وہ کچھ ہکلا کر اپنا مدعا بیان کر گئیں۔ کسی نہ کسی سے تو انہیں پوچھنا ہی تھا۔ اب اس نے اپنی خدمات پیش کیں تو انہوں نے بھی جھٹ سے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ آہستہ روی سے ان کے آگے آگے چل پڑا۔ مسرت جہاں کی مثال ایسے اندھے کی طرح تھی جسے بالکل انجان جگہ پر لا کر تنہا چھوڑ دیا جائے اور اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ آپ غالباً نیو ایڈمیشن ہیں؟ وہ جیسے پرسنل تذکرہ پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، مسرت جہاں کے حلق سے مری مری سی آواز برآمد ہوئی۔ انہیں تو اپنا پہلا دن ہی بہت کٹھن لگ رہا تھا اور ابھی تو کئی سال پڑے تھے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں یہاں انگلش ڈپارٹمنٹ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، فرجاد علی نام ہے میرا۔ وہ اسی طرح ان کے آگے آگے چلتے ہوئے اپنا تعارف بیان کر رہا تھا۔ مسرت جہاں نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں اس بات سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے۔ البتہ اس مہربانی پر وہ اس کی شکر گزار تھیں
کہ اس کی وجہ سے وہ بھٹکتے رہنے سے بچ گئی تھیں۔ لیجئے مس، آپ کا ڈپارٹمنٹ آ گیا، وہ جیسے کسی بڑی فتح یا کامیابی کا اعلان کر رہا تھا۔ مسرت جہاں کے چہرے پر اطمینان اور سکون کا رنگ پھیل گیا۔ شاید انہیں خدشہ تھا کہ وہ کہیں ان کی غلط رہنمائی نہ کر رہا ہو، لیکن وہ ان کے ارادے کے برخلاف کافی اچھا شخص ثابت ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ منزل پر پہنچتے ہی ان کے حواس اور اعتماد بحال ہو گیا۔ اٹس اوکے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جانے لگا۔ پھر جاتے جاتے جانے کیا یاد آیا کہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، اور وہ جو آگے بڑھنے لگی تھی اس لیے رک کر اپنی جانب دیکھتا پا کر رک گئیں۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کے ہمسائے میں میرا ڈپارٹمنٹ ہے، کسی بھی پریشانی میں آپ بلا جھجک مجھ سے کنسلٹ کر سکتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ مسرت جہاں بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ باقی کا دن کافی سکون سے گزرا۔ 3 پیریڈز لگے تھے، باقی دن فری گزر گیا۔ مسرت جہاں کے لیے یہ دنیا انوکھی سی تھی، رنگین اور شاید کسی حد تک پر اسرار بھی۔ وہ اپنی فطری سادگی اور معصومیت کے باعث کسی سے زیادہ گھلی ملی تو نہیں تھی، لیکن انہیں یہ ماحول کچھ عجیب سا ضرور محسوس ہوا تھا۔ کہاں ان کا گھرانہ خیمہ پوش خواتین جو بازار جانے کو بھی گناہ تصور کرتی تھی، اور کہاں یہ فیشن زدہ مغربیت کی دل دادہ لڑکیاں جو لڑکوں جیسے ڈریسز، زیب تن کیے بالوں کو آزادی کے نام پر کٹوا کر عجیب و غریب حیت بنائے ہوئے تھیں۔ آزادانہ لڑکوں سے میل جول اور دوستیاں گانٹ رہی تھی۔ شاید اسی لیے ابا میاں مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ تو مرد ہیں نا، باہر کی دنیا سے اچھی طرح واقف ہیں، شاید انہیں یہ خدشہ ہو کہ میں بھی ان لڑکیوں جیسی ہو جاؤں گی۔ اپنی اس سوچ پر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ اب ایسی بھی گئی گزری نہیں ہوں جو یوں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگ جاؤں۔ ابا میاں کا خدشہ بے بنیاد تھا، میں یہ ضرور ثابت کر دوں گی۔ انہوں نے گویا دل میں مصمم ارادہ کر لیا۔ کالج آف ہو چکا تھا، انہیں درخت کے نیچے کھڑے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن شاکر حسین کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ فرجاد بائک پر سوار ان کے پاس رک کر انہیں آفر دینے کے بعد جا چکا تھا۔ کالج بھی تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ پہلا ہی دن اور ایسا عجیب و غریب، انہیں شاکر حسین پر غصہ آنے لگا۔ آ جائیں ایک دفعہ، میں کسی طرح گھر پہنچ جاؤں، پھر دیکھنا اماں بی سے 10 جوتے نہ پڑواؤں تو۔ سڑک تقریباً سنسان ہو چکی تھی، اور اب مارے خوف کے ان کی جان آدھی ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین کا بوسہ لینے کو لپکتی، سامنے سے آتے شاکر حسین کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ شاکر حسین نے ان کے بالکل سامنے بائک روکی۔ اوئے، فوت تو نہیں ہوئی ڈر کے مارے؟ انہیں خاموش کھڑا دیکھ کر شاکر حسین ان کا کندھا ہلا کر بولا۔ جواب میں انہوں نے ڈب ڈباتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے ارے، تم تو رونے لگ گئیں۔ سوری بہنا، وقت کا صحیح پتہ نہیں تھا، میں تو دیکھو ٹھیک 1 بجے پہنچ آیا ہوں۔ مجھے کیا پتا کہ کالج 12:30 بجے آف ہو جائے گا۔ اگر کالج جلدی آف ہو جایا کرے تو وزٹر لابی میں میرا انتظار کرنا، یہاں نہیں۔ انہیں بہلا پھسلا کر بائک پر بٹھا کر شاکر حسین گھر لے آیا، لیکن ان کا موڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، سو منہ سر لپیٹ کر پڑی رہیں۔ شاید انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ پہلا ہی دن گزرا تھا کالج کا اور پریشانیوں میں گھری رہی تھی، مستقبل میں کیا ہونا تھا۔ شام کو سو کر اٹھنے پر البتہ طبیعت بحال تھی۔ نہا دھو کر فریش ہو کر وہ باہر صحن میں آ گئیں، جہاں گھر کی خواتین بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ موضوع گفتگو زاہدہ بھابھی تھی، جو چند روز سے اپنے میکے میں مقیم تھی۔ بابر بھائی جتنے تحمل اور بردباد تھے، زاہدہ بھابھی اسی قدر تیز مزاج تھیں۔ اماں بھی اور ابا میاں کے ساتھ تو انہوں نے کبھی جھگڑا نہیں کیا تھا، نہ ہی گھر کے دیگر افراد کو ان سے کوئی شکایت تھی۔ لے دے کے بچے تھے بابر بھائی، تو ان کے پاس شکوے شکایات کے دفتر کھلے تھے۔ جانے کیا بات تھی، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجود ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ پاتے تھے۔ زاہدہ بھابھی چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتی تھیں۔ جھگڑا ہمیشہ ان کی وجہ سے طول پکڑتا تھا، پھر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیچ بچاؤ کروا دیتا تھا، لیکن اس بار شاید معاملہ کچھ سنگین نوعیت کا تھا، جو وہ فواد اور مہوش کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور بابر بھائی بھی اس بار کچھ زیادہ ہی خاموش اور بے پرواہ سے بنے پھر رہے تھے۔ اماں بھی مسرت جہاں صحن میں آ کر اماں بھی کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے، زاہدہ بھابھی کہاں ہیں؟ کیا پھر روٹ کر گئی ہوئی ہیں؟ ارے بیٹا، جانتی تو ہو مزاج کی تیز ہے، دل کی بری نہیں، پر یہ بات بابر کو کون سمجھائے؟ روٹ کر میکے جا بیٹھی ہے، لاکھ کہا بیٹا جا کر لے آؤ۔ اسی مان سامان میں گئی ہوگی کہ میاں منا کر لے آئیں گے، مگر یہ بھی رٹ لگائے بیٹھا ہے کہ جیسے گئی ہے اسی طرح واپس آ جائے، میں لینے نہیں جاؤں گا۔
اور میرا فہدی کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ اماں بھی افسردہ سی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور وہاں سے خالی ہاتھ بھیج دی جاؤں، یہ بے عزتی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ارے نہیں اماں بھی، زاہدہ کم سے کم آپ کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھے گی۔ مجھے یقین ہے شینا بھابھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر یہیں آ بیٹھی تھی۔ ان کی بات سن کر اماں بھی نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ مسرت جہاں جو شاکر حسین کی شکایت کرنے آئی تھی، گھریلو پریشانی میں بھول بھال گئیں۔